اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فایا کن پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فایا کن کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کی روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا۔ تمہاری یہ خواہشیں اس کے بس ایک کن کی مار ہیں، لیکن اس نے کن نہیں کہا، تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بد دعا بنا دے تو تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہشیں لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا؟ وہ تو اپنے دیے گئے مال میں سے جب لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ کو قرض دو، پھر وہ تمہاری خواہش لے گا تو تمہیں رول دے گا، وہ تمہیں تنہا چھوڑے گا۔ ایک دفعہ اس پہ یقین کر کے تو دیکھو۔ یوسف کو 11 بھائیوں میں سے اللہ نے نکالا، یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ نے صبر کروایا، اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا۔ تم پوچھتے ہو آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے، تمہارے اوپر بند دروازے کھلتے کیوں نہیں؟ مگر تم اپنی نمازیں قضا ہونے سے نہیں بچاتے، تم خود کو گناہ سے نہیں بچاتے، نماز پڑھ بھی لو تو خود کو لغویات سے دور نہیں رکھ پاتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا ایک ہی گھر میں اللہ اور شیطان دونوں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، پہل تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ تم چاہتے ہو وہ 10 قدم تمہاری طرف چل کے آئے تو پہلا قدم تو تمہیں خود ہی بڑھانا ہوگا، اور وہ پہلا قدم نفس پر رکھنا ہوگا، گناہ سے بچنا ہوگا، اپنی روح اور جسم کو بچانا ہوگا، ان تمام ذرائع سے خود کو دور کرنا ہوگا جو تمہیں گناہ کی طرف دھکیلتے ہوں۔ دوڑ لگانی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے استغفار نہیں کی تھی، بلکہ دوڑ لگائی تھی، تبھی بند دروازے کھلے تھے۔ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں، دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن محض الزام اور خوف ہی بھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے جھلکاتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے جھلک رہے ہیں۔